بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوم اسماء افعال بمعنی ماضی چون ہے ہاذا وشتانا وسرعانا اسم را بنا بر فاعلیت و رفع کنند چون ہے ہاذا یوم العید اے باعوذہ۔ اسماء عاملہ جو کہ 11 قسم ہیں، ان میں سے دوسری قسم ابھی آپ نے شروع کی ہے، اس کا نام ہے اسماء افعال بمعنی ماضی۔ اسماء افعال بمعنی ماضی، خود ان کی اپنی ذات کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مبنیات میں سے اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے کون؟ اسماء افعال بمعنی ماضی یا بمعنی امر، وہ مبنی ہے، وہ خود مبنی ہے۔ یہاں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اسماء افعال بمعنی ماضی یعنی ہیں اسم اور معنی ان کا فعل ماضی والا ہے، ان کا عمل بیان ہو رہا ہے۔ عمل یہ ہے کہ جس طرح فعل ماضی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی طرح یہ افعال بھی جو بمعنی ماضی ہیں اپنے بعد آنے والے اسم کو بطور فاعل رفع دیں گے، یہ ان کا عمل ہے۔ پھر سنیں، 11 قسموں میں سے اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی اسماء شرطیہ آگئے۔ 11 قسموں میں سے دوسری قسم ہے، اس کا نام ہے اسماء افعال بمعنی ماضی۔ یہ وہی لفظ ہیں جو پیچھے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں جی۔ ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل یہ ہے کہ جس طرح فعل ماضی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی طرح یہ اسماء جو بمعنی ماضی ہیں، ان کے بعد آنے والا اسم وہ ان کا فاعل بنتا ہے اور یہ اس کو بطور فاعل رفع دیتے ہیں، یہ ان کا عمل آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اسماء افعال جو بمعنی ماضی ہیں، ان کے بعد جو اسم آئے گا اس کو مرفوع پڑھنا ہے اور ترکیب میں وہ ان کا فاعل بنے گا۔ ہاں جی، کیا کہ اسماء عاملہ کی دوسری قسم ہے اسماء افعال۔ کل کتنی ہیں؟ 11 قسمیں ہیں۔ دوسری قسم ہے اسماء افعال، یعنی وہ اسماء جو ہیں تو اسم لیکن ان کا معنی فعل ماضی والا ہے۔ شاباش۔ تو ان کا عمل یہ ہے کہ جس طرح فعل ماضی اپنے فاعل کو مرفوع بناتی ہے، جس طرح فعل ماضی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی طرح یہ اسماء جو بمعنی فعل ماضی ہیں اپنے فاعل ان کے بعد جو اسم آئے گا اس کو رفع دیں گے، بطور فاعل رفع دیں گے، یعنی ترکیب میں وہ ان کا فاعل بنے گا اور یہ اس کو رفع دیں گے۔ گل سمجھیے جی؟ اے شاباش۔ مفعول بہ کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ یہاں جو تینوں آ رہے ہیں یہ لازمی ہیں، تینوں لازمی ہیں۔ باعودا وہ دور ہے، ہاتھا بمانا باعودا وہ دور ہو گیا، شتانا بمانا افطارا کا وہ جدا ہو گیا، سرعانا بمانا ساروا اس نے جلدی کی، اس نے، یہ لازمی متعدی ہے جی۔ یہ تو متعدی ہوں گے تو مفعول بہ کو نصب بھی دیں گے، وہ بات اولد ہے، یعنی جو زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ ان کا فاعل بنے گا اور یہ اس کو رفع دیں گے۔ بات سمجھ؟ مگر مثال دی اس کی، ہے ہات یوم العید، باعودا یوم العید، ہے ہات یوم العید، ایک ہی معنی ہے، دور ہو گیا عید کا دن۔ تو یوم کو رفع کون دے رہا ہے ہاتھا، اور یہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ اور العید یوم کا کیا ہے؟ مضاف الیہ، اس لیے مجرور ہے جی۔ ہیں جی، اور 2 کی مثالیں حاشیے پر لکھی ہوئی ہیں۔ شتانا زید، نظر آ رہا ہے؟ شتانا
زید و عمر، جدا ہو گیا زید اور عمر. چونکہ جدائی ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے. اکیلا دوسرے کی نسبت سے اکیلے کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جدا ہو گیا ہے، تو اس لیے دو ہیں کہ جدا ہو گیا زید اور عمر. سرعان زید، سارعا جلدی کی زید نے، جلدی کی زید نے. یہ ان کی مثالیں ہیں جی. اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع دیتے ہیں. کون؟ اسماء افعال بمعنی فعل ماضی. یہ بعد میں آنے والے اسم کو بطور فاعل رفع دیتے ہیں. حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ ہے ہاتا اصل میں ہے حیاتن ہے. وہ قانون ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے. یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے. یا کو الف سے بدلایا تو بن گیا ہے ہاتھ. یہ جو تا ہے نا، تا اس کی تینوں حرکتیں ہیں، اعرابی نہیں ہے. لغت میں اس طرح استعمال ہے ہا تا بھی ہے ہا تو بھی استعمال ہوتا ہے ہاتے بھی استعمال ہوتا ہے. تینوں لغتیں اس میں ہیں. ہے مبنی ہے لیکن استعمال کے اعتبار سے بعض دفعہ اس کو ہے ہاتا بولتے ہیں، بعض دفعہ ہے ہاتو بولتے ہیں، بعض دفعہ ہے ہاتے بھی بول دیتے ہیں. کل سمجھی جی. چلو جی، دوسری قسم اسماء افعال بمعنی ماضی، جیسے ہے ہاتا اور شتانا اور سرعانا. ہے یہ اسم معنی ان کا فعل ماضی والا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے جی. ہے ہاتا کا معنی باودا والا ہے. شتانہ کا معنی افطارہ کا والا ہے. سرعانہ کا معنی ساروعہ والا ہے. اسم کو فاعلیت کی بنا پر مرفوع کرتے ہیں، جیسے ہے ہاتھ یوم العید. آگے ایسے وضاحت کی ہے بھی آپ باعودہ یوم العید کا جو معنی کرتے ہیں وہی معنی ہے ہاتھ یوم العید کا. جی. دوسری قسم اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، جیسے ہے ہاتا و شتانا و سرعانا. اسم کو فاعلیت کی بنا پر مرفوع کرتے ہیں، جیسے ہے ہاتا یوم العید اے باعودہ. دوسری قسم ہے اسماء افعال بمعنی ماضی، جیسے ہے ہاتا اور شتانا اور سرعانا. جی. اسم کو فاعلیت کی بنا پر مرفوع کرتے ہیں، جیسے ہے ہاتا یوم العید ہے باعودہ. بہت بس یہ جو تین ہے نا حاشیے پر لکھا ہوا ہے. باعودہ کا معنی ہے وہ دور ہوا. ہے ہاتا میں مبالغہ ہے، بہت دور ہوا. دیکھ رہے ہو. افطارہ کا زید و عمر، جدا ہوا زید اور عمر ایک دوسرے سے. اور شتانہ زید و عمر کا معنی ایک دوسرے سے بہت جدا ہوئے. ساروعہ کا معنی اس نے جلدی کی، سرعانہ کا معنی اس نے بہت جلدی کی. تو ان میں مبالغہ ہے. ان میں یعنی جس فعل کے معنی میں ہیں اس میں اتنا مبالغہ نہیں ہے، ان میں مبالغہ ہے. یعنی باعودہ کا معنی مطلقاً دور ہوا تو ہے ہاتا. اسی طرح شتانہ بہت جدائی پڑ گئی تو سرعانہ بہت جلدی کی اس نے. اے مطلب ہے جی. کل سمجھیے. اے